تحریک لبیک پاکستان کا منشور کیا ہے؟ جو بھی کوئی سیاسی پارٹی معرض وجود میں آتی ہے اس کے کوئی خاص مقاصد ہوتے ہیں، اس کا کوئی خاص منشور ہوتا ہے۔ تو تحریک لبیک پاکستان کا کیا مقصد ہے؟ جب پہلے اتنی ہی زیادہ پارٹیاں، بہت سی سیاسی پارٹیاں مذہبی بھی اور لبرلز بھی موجود تھی میدان میں، تو ایک اور سیاسی پارٹی کا وجود لانا کس لیے؟ کیا مقصد ہے اس کا؟ تحریک لبیک کا وجود صرف اور صرف اسلام کے نظام کی کوشش ہے، اور ان کا منشور 3 لفظی ہے: اسلام، وطن، عوام۔ سب سے پہلے اسلام سے مراد کہ سارے ملک کا نظام، سارے ملک کا سسٹم صرف اور صرف اللہ کے حکم کے مطابق چلے گا، نظام صرف اسلام کا ہوگا، حاکمیت اللہ کی ہوگی، کسی اور کی حاکمیت نہیں ہوگی۔ جو حکمران ہوں گے وہ نائب کے طور پہ کام کریں گے، خلیفہ کے طور پہ کام کریں گے، اپنے تئیں اپنی مرضی سے کوئی حکم نہیں چلائیں گے، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے مطابق حکومت کریں گے۔ سب سے پہلا ان کا منشور ہے اسلام کا نفاذ، دین کو تخت کے اوپر لانا۔ اور یہ جو مسلح رسول پہ کھڑے ہونے کی شرائط ہے نا، وہی تخت رسول پہ بیٹھنے کی بھی شرائط ہیں۔ اس لیے تحریک لبیک میدان میں آئی ہے تاکہ دین کے نظام کو، دین کے سسٹم کو، اسلام کو تخت پہ لایا جا سکے۔ دین اصل میں کہتے ہی نظام کو ہیں، سسٹم کو ہیں، لا کو ہیں۔ تو اسلام کا جو لا ہے وہی حاکم ہوگا، اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ باقی سارے سسٹم کو وہ کیا لپیٹ دیں گے یا ختم کر دیں گے، نہیں، بلکہ وہ اسلام کے قانون کے مطابق، اسلام کے نیچے، اسلام کے غلام باندیاں باقی سسٹم بن کے رہیں گے، اور اسلام کا نظام حاکم ہی رہے گا۔ سب سے پہلا منشور ہے ان کا اسلام کو غالب کرنا۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ قرآن میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن تمہارا دین مکمل ہو گیا ہے اور تمہارے لیے دین کو، اسلام کو بطور دین پسند کیا گیا ہے۔ تو کیونکہ ہمارے لیے جو قانون، ہمارے لیے جو سسٹم، ہمارے لیے مسلمانوں کے لیے جو نظام پسند کیا گیا وہ اسلام کا ہے، تو اس لیے سب سے اوپر اسلام۔ دوسرے نمبر پہ وطن۔ وطن وہ قلعہ ہوتا ہے جس میں مسلمان حاکم بیٹھتے ہیں، مسلمان نائب، اللہ کے نائب بیٹھتے ہیں اور وہاں سے سسٹم کو چلاتے ہیں۔ مسلمانوں کا ویسے محدود نہیں ہے کوئی بھی، جس بھی جگہ کوئی کلمہ گو ہے وہ ان کا ملک ہے، جہاں بھی کوئی ظلم کرے گا ظالم کا ہاتھ روکنا ان کے اوپر لازم ہے، اور اس میں کوئی تفریق نہیں ہوگی۔ ملک میں کوئی تفریق نہیں ہوگی کہ کس ملک کے کسی نے اسلام کا قانون توڑا ہے۔ جس بھی ملک میں جو بھی اسلام کا قانون توڑے گا اس کے خلاف تحریک لبیک ایکشن لے گی۔ تیسرا منشور ہے عوام، عوام کی خدمت۔ عوام کی خدمت سے مراد یہ نہیں ہے کہ جب الیکشن کا زمانہ آئے تو میدان میں آئے، نماز جنازہ میں شرکت کریں، کوئی جیل میں چلا جائے تو اس کو چھڑا لیں، بلکہ عوام کی خدمت سے مراد یہ ہے کہ ان کے بنیادی حقوق ان کے گھروں تک پہنچیں، ان کی دہلیز تک پہنچیں۔ جیسے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آپ رات کو گشت کر رہے تھے اور آپ تشریف لے کے جا رہے تھے، ایک گھر سے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ آپ نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے، کیوں رو رہے ہیں بچے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم عمر کی جان کو رو رہے ہیں، ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں، اور فاروق اعظم جو ہیں وہ خلیفہ بنے بیٹھے ہیں۔ تو فاروق اعظم اسی وقت بھاگے اور گھر پہنچے، گھر سے سامان بیت المال سے سامان اٹھایا اور فوری طور پہ اس عورت کے گھر گئے اور خود کھانا پکایا، اس کے بچوں کو کھلایا، اس کے بچوں کو سلایا۔ اور تاریخ میں یہ لکھا جاتا ہے کہ جب کھانا پک رہا تھا تو آپ خود پھونکے مار مار کے آگ جلا رہے تھے۔ کھانا تیار کرنے کے بعد، بچوں کو کھلانے کے بعد، آپ جب تک بچے سوئے نہیں اس وقت آپ وہیں رہے، اور اس کے بعد آپ نے اس عورت سے معذرت کی اور کہا کہ عمر کو معاف کر دو، کیونکہ عمر کے اور بھی بہت سارے معاملات ہیں، وہ یہاں تک نہیں پہنچ سکا، تو اسے معاف کر دو۔ نے کہا میں عمر کو نہیں معاف کروں گی، میں تو اس کو میدان محشر میں اس کا دامن پکڑوں گی۔ تو آپ رو پڑے اور کہا عمر تمہارے سامنے ہے، جو کہنا ہے یہیں کہہ لو، وہاں جا کے کچھ نہ کہنا۔
تو اسلام میں اور اسلام کی حکومت میں جو حکمران ہوتے ہیں وہ خادم ہوتے ہیں. حکمران کا کام ہے کہ عوام کی دہلیز پہ ہر چیز کو پہنچائے. اور انشاءاللہ تحریک لبیک ضرور بھی ضرور اس اپنے تیسرے منشور کے اوپر بھی عمل کرے گی. اور آج اس ویڈیو کے توسل سے میں سارے مسلمانوں کو، اپنے سب دوستوں کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ سب تحریک لبیک میں شمولیت اختیار کریں. اگر کہیں بھی آپ کو ان کا اپنا ذاتی مفاد نظر آئے تو آپ اس کو چھوڑ دیجئے گا. اگر وہ اسلام کے مطابق نہ چل رہے ہوئے تو آپ ان کو چھوڑ دیجئے گا. بلکہ اگر ان سے بہتر آج بھی کوئی اسلامی نظام کی کوشش کرتا ہے تو ہم ان کے ساتھ ہیں. لیکن اگر کوئی بھی ان کے مقابلے میں نہیں ہے تو آپ برائے مہربانی اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی کے لیے تحریک لبیک کو جوائن کریں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.